شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب چیئرمین پی ٹی آئی نے 25 مئی کو اب حقیقی مارچ کا اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے اپنے کارکنوں سے کہا ہے کہ وہ 25 مئی کو اسلام آباد پہنچے اور 3 بجے کا وقت بھی انہوں نے دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ وہ سری نگر ہائی وے پر وہ پہنچیں گے اور نہ صرف انہوں نے اعلان کیا اس سے پہلے ہم وہ شیریں مزاری والا واقعہ بیکاز وہ فرائیڈے کے بعد ہی ہوا تھا، ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ جو کہ ہوا اور اس طریقے سے ان کو اٹھایا جانا، پھر ایک دن پہلے تک ہم دیکھ رہے تھے کہ ٹوٹل سوشل میڈیا پر کرٹیسائز کیا جا رہا تھا عمران خان صاحب کو کہ جو انہوں نے کلمات ادا کیے تھے مریم نواز سے متعلق، لیکن دا ویری نیکسٹ ڈے وہ کہتے ہیں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود مارنے کے مترادف یہ واقعہ شیریں مزاری صاحبہ کا پیش آیا اور ایک ایسے کیس پہ ان کو لیا گیا کہ جب وہ کیس بہت چھوٹی تھی، وہ ان کا کیس ان کے خلاف تھا، لیکن ہم نے خیر یہ بھی دیکھا جی عدالت اس دن بھی متحرک ہوئی رات کو. اب تو کوئی کسی کے پاس وہ نہیں ہے کہ عدالتیں رات کو نہیں کھلتی. بھائی آپ کے لیے چھٹی والے دن بھی کھل گئیں، گل صاحب کو اور ساتھ ہی دوسروں کو اس وقت ریلیف دیا گیا تھا، اب رات کے 12 بجے بھی لگ گئیں. تو اب مزید آپ کیا چاہتے ہیں عدالتوں سے؟ تو باقی سپریم کورٹ کا بھی شکریہ، عمران خان صاحب پہلے ہی کر چکے ہیں، الیکشن کمیشن نے بھی بات کر لی. لیکن میرے خیال سے ہر فیصلے پہ نا وہ رائے تبدیل نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ ایک بھی رسپیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو باقی بھی فیصلوں میں رسپیکٹ کرنی چاہیے. خیر کل چیئرمین پی ٹی آئی نے جب پریس کانفرنس کی تو اس پہ خطاب کرتے ہوئے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں. 25 تاریخ کو میں انشاءاللہ آپ کو اسلام آباد میں ملوں گا، کشمیر ہائی وے یا سری نگر ہائی وے جو نیا ہے ادھر میں آپ کو ملوں گا 3 بجے دوپہر کے، اور میں چاہتا ہوں کہ سارے اس طرح نکلے کہ آپ نے وہاں 3 بجے پہنچنا ہے. میں اپنی ساری خواتین کو انوائٹ کرتا ہوں کیونکہ آپ کی بھی جو میں نے دیکھی ہے کہ جو غصہ خواتین میں ہے، یہ جو ہمارے ملک سے ظلم کیا گیا، میں نے کبھی اس طرح کا نہیں دیکھا. میں نے جتنے بھی میں نے جلسے کیے ساری جگہ میں نے ان کو دیکھا، اپنے بچے اسٹوڈنٹس، میں ہر شعبے سے چاہتا ہوں کہ لوگ آئے. اوکے جی، تو اس پر رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد آنے دینا ہے یا نہیں فیصلہ اتحادی کریں گے. انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی تو قانون اپنا رستہ اپنائے گا، اور ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ ساری بڑکیں بھی نکال دیں گے ہم. تو مزید کیا کہا ذرا دیکھیے. اتحادی حکومت ہے، وہ کیا فیصلہ کرے گا کہ ان کو آنے دینا ہے، لیکن اگر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو نہیں آنے دینا، یہ ان کی جو بڑکیں شڑکیں ہیں نا، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کو گھروں سے نہیں نکلنے دیں گے. اگر یہ فیصلہ ہوا اور انہوں نے افراتفری پھیلانے کے لیے اسلام آباد کا رخ کیا تو بالکل گرفتار بھی کریں گے اور ان کے خلاف جو ہے وہ قانون کے مطابق کارروائی بھی کریں گے. اور اسی تمام تر سینیریو پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور پروگرام دی رپورٹرز کے اینکر پرسن چودھری غلام حسین صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم چودھری صاحب، باخبر سویرا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویری گڈ مارننگ. چودھری صاحب، تمام تر سچویشن آپ کے سامنے ہے، کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ کیونکہ اب سابق وزیر اعظم نے 25 مئی کو حقیقی مارچ کی کال بھی دے دی ہے، کیا منظر دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، یہ تو ایک بہت ہی جس کو انگریزی میں کہیں گے اگلی ٹرن لے گئی ہے نا صورتحال. یہ نوبت آنی نہیں چاہیے. دیکھیں آپ کہ پہلے جب عمران خان حکومت میں تھے، اپوزیشن کہتی تھی بیٹھ جائیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، معاہدہ وہ خان صاحب کہتے تھے میں شہباز شریف کے ساتھ اس کو ہاتھ نہیں ملاؤں گا، ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں. اب وہی جو حرکت وہ عمران خان کرتے تھے اور بالآخر اگلوں نے ان کو عدم اعتماد کے بقول ان کے انٹرنیشنل سازی اور دوسروں کے ہم نے آئینی حق استعمال کیا، تو وہ ہوا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور ایک حکومت کو 5 سال پورے کرنے چاہیے تھے. اب جو ہے انہوں نے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ الیکشن کرائیں. آپ پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ الیکشن جلدی کرا دیں اور عمران خان گھر چلے جائیں، اور یہ دونوں ہو گئے. اور اس کے باوجود یہ سپریم کورٹ گئے اور وہاں سے اسمبلی بحال کروا کے عدم اعتماد کرا کے خود بیٹھ گئے آ کے. اور جو ہوا ہے واقعات وہ یہ ہے کہ حالات پہلے سے خراب ہو گئے. اب آ جائے آپ مارچ پر 25 مئی کا، وہ مدیہ نے وہ کہنا تھا 25 مئی اور کہہ دیا 25 مارچ. اچھا وہ مارچ کو ملا دیا نا، چلے مئی دوبارہ. اچھا آپ نے نہیں شروع میں کہا تھا. اچھا وہ نکل جاتا ہے منہ سے ایسے ہی ہے، تو کرنے تو وہ مارچ ہی جا رہے ہیں نا. ہاں بالکل، وہ مکس ہو جاتا ہے کبھی کبھی. تو اینی وے، تو اب یہ صورتحال ہے کہ دونوں جو فریق ہیں
اور حکومت کو اب گھمنڈ ہے کہ ہم ریاستی اداروں اور پولیس اور انتظامیہ کے ذریعے ان کو کچل دیں گے. اچھا ادھر ان کا عمران خان کا جو موقف ہے یا جس کو ان کو تقویت ملی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی شہر میں جتنے لوگ آئے ہیں اور جتنے جلسوں کے اندر تھے اس سے زیادہ باہر تھے تو وہ پی ٹی آئی کی کسی ایفرٹ کے نتیجے میں نہیں ہو رہا. پھر یعنی مطلب نہ ہم گاڑیاں دے رہے ہیں نہ بندے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ٹوٹو کے لے آندے نے, یعنی پیپل کیم اسپونٹینٹی جس کو کہتے ہیں نا خود رویت, اس کے ذریعے جیسے وہ کھمبوں کی طرح نکلتے آئے تھے, یعنی پورے ملک سے جدھر بھی جاتے ہیں جلسہ بن جاتا, پورا ملک جلسہ بن جاتا ہے. اب آپ ایک منظر ہے جو دیکھ لیں کہ 25 کو پورے ملک کی تمام سڑکوں پر ان کے قافلے اور ان کے پیدل اور ان کی سائیکلوں پر, موٹر سائیکلوں پر, سواریوں پر جو ان کے پاس اویلیبل ہے, اگر ساری سڑکوں پر لوگوں کے ہجوم ہوں گے تو کن کن کو کچلیں گے رانا ثناءاللہ, یہ مجھے ذرا بتائیں. اور جو سابق وزیر اعظم ہے پشاور سے جلوس نکلیں گے لے کے اور سارا کچھ بلاک ہوتا جائے گا, جو کہ آپ امیجن کر لیں, اور اس کو کون کچلے گا. اچھا ایک چیز ہے, اسلام آباد کی طرف تو آ رہے ہیں, دوسرا خان صاحب کہہ رہے ہیں میں وہ خیبر پختونخوا سے لیڈ کریں گے, پروبیبلی شاید پشاور سے. کوئی خاص وجہ اس کی؟ نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹک تک تو ان کے کوئی رکاوٹ نہ ہوئی, یعنی وہ وہاں اگر پشاور سے اٹک تک ان کا قافلہ بنتا جا رہا ہے سارا, تو یہ باتیں ہوتی ہیں کچلیں کی. وہ کہتے ہیں جی پولیس جو ہے 2 4 5 10 بندوں کو مار سکتی ہے, پیرا ملٹری ٹروپس جو ہے رینجرز ہے اور دوسرے چوتھے 5 4 اور ڈال لیں. اب فوج جو ہے ویسے ہی گولیاں چلانے کے لیے تیار نہیں ہوتی, تو آپ کو بالآخر بیٹھ کے بات چیت کر کے یعنی 1 مہینے 2 مہینے 4 مہینے کی ڈیٹ دینی پڑے گی, اس کے علاوہ کوئی چارہ کار. اچھا چودھری صاحب یہ کہے گا کہ جیسے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی وہ آ رہے ہیں مئی میں مارچ کرنے کے لیے, اور 25 مئی کو انہوں نے ڈیٹ بھی دے دی ہے, اور 2 انہوں نے ابھی سے مطالبات سامنے رکھے ہیں وہ جو پہلے سے ہی ہیں. ایک تو یہ کہ اسمبلیز کو اب ڈیزالو کریں, دوسرا یہ کہ جلد از جلد آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں. اگر ان دونوں چیزوں پہ کام نہیں ہوتا پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مارچ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں ایک بار پھر سے, یہ کہاں تک جائے گا؟ جی یہ اس کو آپ اب لائٹلی لینے والی تو بات ہی کوئی نہیں. یہ اپنا, اور یہ جو انہوں نے 2 مطالبے کیے ہیں نا, ان کو تو آج ہی بیٹھ کے بات چیت کر لیں کہ اتنے دن بعد الیکشن کمیشن تیار ہے. صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ان کی مطلب پاکستان تحریک انصاف اور موجودہ حکومت جو ہے ان کے آپس میں, کیونکہ دیکھیں نا بات چیت کا سلسلہ تو کبھی ختم ہونا ہی نہیں چاہیے, بیک ڈور ڈپلومیسی اس لیے کہا جاتا ہے, اس کو انکریج بھی کیا جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے حکومت وقت اور پاکستان تحریک انصاف میں کسی قسم کی کمیونیکیشن ہوگی؟ بالکل ہو رہی ہے, ابھی بھی بیک ڈور ہو رہی ہے. اب دونوں فریق جو ہے نا اعتبار نہیں کرتے, اور اب ان کو گارنٹرز چاہیے قابل قبول. اچھا تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی پی ٹی آئی کی جو ریویو پٹیشن ہے سپریم کورٹ میں پڑی ہے, تو دونوں فریق وہاں جائیں گے, اور وہاں جو ہے نا. لیکن آپ کو یاد ہے کہ جب وہ ساتھ بیٹھ رہے تھے چودھری صاحب, تو اس وقت جب آپ کو یاد ہے کہ بتایا گیا تھا کہ فوج کو بیچ میں طلب کیا گیا تھا, ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ آ کے ڈیڈ لاک ہے تو اس وقت آپ کچھ درمیان میں کردار ادا کریں, تو اس وقت انہوں نے آپشنز دیے تھے, تو اس پر کوئی فریق بھی تیار نہیں ہو رہا تھا. نہیں, یاد ہے نا آپ کے علم میں؟ ہو گئے تھے. ہاں وہ عمران خان ہو گئے تھے نا, اس وقت ہو گئے تھے, پہلے بیٹھنے کو تیار نہیں تھے, پھر بعد میں ہو گئے تھے. جی انہوں نے کہا الیکشن کرا لیں, اس پر تیار ہو گئے. ہاں, تو اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت وقت جو ہے وہ اس طرح کی کسی بیچ کی راہ نکالنے پر تیار ہوگی, اب بیٹھنے کو تیار ہوگی خان صاحب کے ساتھ؟ اب تو ان کو سفوکیٹ کر رہے ہیں نا وہ, پورے ملک سے قافلے آ رہے ہیں, اب تو فیصلہ میدان میں ہوگا. اگر یہ تو حکمت عملی تو ہوتی ہے کہ وہ سٹیج نہ آئے, اس سے پہلے آج اور کل یہ بیٹھ جائے, اور گارنٹرز جو ہے, میں یہ کہہ رہا تھا آپ نے بات پوری سن لے, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے نا وہ ان کو بلا کے کہ بھئی آپ ڈیٹ دے دیں, آپ قبول کر لیں, وی آر ہیئر ٹو امپلیمنٹ. اچھا صحیح, ٹھیک ہے. چلے جی, جیسے چودھری صاحب نے اب سے تھوڑی دیر پہلے کہا بھی کہ اب بھی فیصلہ ہوگا وہ میدان میں ہوگا, کیونکہ بیک ڈور ڈپلومیسی وہ بھی جاری تھی, بات چیت بھی ہوئی تھی, لیکن ایک دوسرے پہ یقین نہیں کر رہے تھے اور ان کو گارنٹی چاہیے تھا. بہت شکریہ جی, چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز,
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।